ناظرین، کل براڈر ویو میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگلے جو 24-48 گھنٹے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس جنگ کے حوالے سے. یا تو یہ جنگ پھیل کے بہت بڑی ہونے والی ہے، یا پھر یہ یہاں پر فلسطینیوں کی وکٹری پہ ختم ہونے والی ہے. یہ جو 20-22 روز ہو گئے یہ جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ جانی نقصان بظاہر آپ کو فلسطینیوں کا زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں، لیکن اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اس میں جو ہے فلسطینی ابھی تک حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اسرائیل نے کوئی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو ابھی تک حاصل کیا نہیں ہے. ان کا جو ایک امیج تھا وہ شیٹر ہوا ہے ملٹری کا، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بہت بڑا نام بنا ہوا تھا وہ شیٹرڈ ہوا اس کے اندر، اور 2 اسٹیٹ سلیوشن کی جو کالز ہیں وہ ویسٹ کے اندر بھی ریوائیو ہو گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ان کو نقصان ہوا ہے. تو اسٹریٹجیکلی انہوں نے کچھ بھی گین نہیں کیا. 20 دنوں کے اندر انہوں نے جو ریٹالیٹری کاروائی کی ہے اس کے اندر حماس کو کوئی نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا، نہ ان کی ٹنلز کو انہوں نے نیچے سے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہاں پر میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے نیچے زمین پہ، نہ انہوں نے ان کے فائٹرز کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. یہ 7,000 سے زیادہ جو لوگ مرے ہیں، جس میں 3,000 تو بچے ہیں خالی، یہ عام سیویلینز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اس سے اپنی جو شکست ہے اس کو مزید تیز کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل پریشر بننا شروع ہو جاتا ہے جب عام انسان مرتے ہیں جنگ کے اندر. اب اسرائیل کے کچھ حالیہ اگر آپ ایکشنز دیکھیں، یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ فلسطینی جیتنے والے ہیں اور وکٹری ان کی قریب ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کے حالیہ جو ایکشنز ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پینک میں ہے. نیتن یاہو مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے اندر سارے تو اس سے ایگری نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اسٹیپ ڈاؤن ہو جاؤ، تم نے یہ تو سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس طرح اس کو ہینڈل نہیں کرنا تھا سچویشن کو جیسے تم نے کیا ہوا ہے. I should say نیتن یاہو not اسرائیل. نیتن یاہو کی پینک جو ہے نا وہ ویزیبل ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ جنگ اگر ختم ہوئی تو نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ ویک وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا، اس کو نکالا جائے گا وہاں سے، اور پھر اتنے سارے کیسز اس کے اندر اسرائیل کے اندر اس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی اس کو فیس کرنا پڑے جنگی جرائم کے مقدمات کو. اس کے ذرا آپ حرکتیں چیک کریں گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں، آپ کو پینک ویزیبل نظر آ رہی ہے. پہلے اس نے آنکھیں دکھائی چائنا کو. رائٹرز نے خبر لگائی نا کہ اسرائیلی انوائے سیز تائیوان اے گڈ فرینڈ، چائناز ریسپانس ٹو حماس اٹیکس ڈسٹربنگ. پہلے چائنا کو آنکھیں دکھائیں، پھر رشیا کو آنکھیں دکھائیں، کیونکہ وہاں رشینس نے حماس کو انوائٹ کیا ہوا ہے. تو ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے ماسکو ہوسٹ حماس ڈیلیگیشن اینڈ ایرانس ڈیپیوٹی فارن منسٹر پرومپٹنگ اسرائیلی آؤٹ ریچ. تو ان کو بھی برا بولا بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایجپٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے دوسری مرتبہ. چند روز پہلے انہوں نے ایجپٹ کی ایک چیک پوسٹ کے اوپر توپ کا گولہ ڈالا تھا، اٹیک کیا، زمینی حملہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے سوری کر کے کہا کہ ہو گیا ہے بائی مسٹیک. لیکن آج یہ ہوا ہے کہ انہوں نے 2 میزائل ڈالے ہیں ایجپٹ کے گاؤں کے اوپر جو بارڈرنگ ولیجز ہیں. ایک تو بارڈرنگ ولیج نہیں، ایک تو کافی دور ہے، اس کے اوپر بھی میزائل گرا ہے. تو یہ تیسرے ملک کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا. مثال اسٹرائکس ایجپشین بارڈر ٹاؤن آف تبا انجرنگ 6 اسرائیلی ڈیفینس فورس اویئر آف دی انسیڈنٹ. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے. یہ تبا کا ولیج نہیں ہے، صرف دوسرا بھی ہے. اگر آپ الجزیرہ کی یہ خبر دیکھیں نا، 2 ولیجز اسپیشل میں انہوں نے اسٹرائک کیا ہے. بلاسٹ ہٹ 2 ایجپشین ریڈ سی ٹاؤنز نیئر اسرائیل بارڈر 6 انجرڈ. تو 2 پہ حملہ کیا ہے. اور اگر آپ میپ دیکھیں تو تبا کا جو ولیج ہے وہ تو بالکل اسرائیل کے پاس ہے، اس میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو نویبا کا یہ جو گاؤں ہے نا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بہت دور ہے، اسرائیل سے بہت دور ہے. اس کو تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی میرے خیال سے یہاں پہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ دیکھیں لیفٹ رائٹ سینٹر ہر جگہ پہ نیتن یاہو جو ہے نا وہ ہوائی فائر مار رہا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ اصل میں پینک کی نشانی ہے کہ وہ کوس رہے ہیں چائنا کو، وہ کوس رہے ہیں رشیا کو، وہ کوس رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں سبق سکھائیں گے، اس کو بھی برا بلا بول رہے ہیں. اور اب یہ ایجپٹ کو بھی، ہر جگہ وہ لیفٹ رائٹ سینٹر. اور امریکہ کو آلریڈی انہوں نے سکن کروا کے رکھا ہوا ہے. سیریا کے اندر آج امریکنز نے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں، F-16 جہازوں کے ذریعے ایئر اسٹرائکس کیے ہیں. تو امریکہ سکن ہو رہا ہے یہاں پہ. تو امریکہ کتنوں سے لڑے گا؟ پھر ایجپٹ سے بھی لڑے گا، اردن سے بھی لڑے گا، اور ان کی وجہ سے لبنان سے بھی لڑے گا. کس سے لڑے گا امریکہ؟ اور ایسے میں جبکہ چائنا اور رشیا یہاں پہ آلریڈی موجود ہے، ان کی پریزنس ہے، اور وہ ایک گریسفل ایگزٹ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ چائنیز اور رشینز کی اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ ان دونوں کو، امریکہ کو بھی اور ان کو بھی گریسفل ایگزٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ساری کی ساری عالمی برادری. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر اگر اسرائیلی جو منصوب ہے وہاں پہ، اسرائیلی جو آفیشل ہے، وہ جب اسپیچ کرتا ہے تو تقریباً آدھا حال خالی ہو جاتا ہے وہاں پہ، یا پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فلسطینی جب بات کر رہا ہے نا ان دنوں وہاں پہ،
تو سارا کا سارا جو ہال ہے نا تقریباً سارا اٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں ان کے لیے، اتنی زیادہ وہ جیت چکے ہیں. یہ جو نیریٹو کی جنگ ہے نا وہ جیت چکے ہیں فلسطین. یہ پہلے ہی روز سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، الیکٹرانک میڈیا آؤٹ لیٹ، ویسٹ کے جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، انہوں نے ون سائیڈڈ کوریج کی تھی شروعاتی دنوں میں. آپ نے دیکھا کہ ڈس انفارمیشن کمپینس اتنی لانچ کی کہ 40 بیبیز کو مار دیا حماس نے، یہ کر دیا، وہ کچھ بھی نہیں، اس کا پروف کچھ بھی نہیں ہوا، وہ گلے میں پڑ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب سوشل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن ہے. آپ کو پتا یہ جو مارک زنگر برگر، میں نام اس کا ٹھیک سے جان بوجھ کے نہیں لیتا ہوں، مارک زنگر برگر جو ہے شدید قسم کا اس نے وہاں پر کریک ڈاؤن سٹارٹ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ ذرا قاسم سلیمانی کی پکچر وہاں پہ پوسٹ کر کے دکھائیں فیس بک کے اوپر جا کے. قاسم سلیمانی کی پکچر آپ پوسٹ کریں، اس پہ اوپر اگر آپ لکھیں ہی از اے ہیرو یا ہی واز اے گریٹ مین، ادھر ہی آپ کو اسٹرائک مارے گا، ادھر ہی آن دا اسپاٹ قاسم سلیمانی کی تصویر پہ. حالانکہ قاسم سلیمانی تو ایران کا جنرل تھا، آفیشل تھا ایران کا. ایران ایک کوئی غیر قانونی ریاست تو نہیں ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہے، ان کی فوج کا اعلیٰ آفیسر تھا. اگر آپ اس کی تصویر لگائیں گے نا تو فیس بک آپ کو اسٹرائک کرے گا. وہاں پہ بہت سارے واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو پرو پیلسٹائن بہت ساری پوسٹس ہیں اس میں وہ ریموو کر رہے ہیں. بدترین کریک ڈاؤن اس پلیٹ فارم پہ خاص طور پر. ٹویٹر پہ تھوڑا سا ہلکا ہے، اور یوٹیوب تو خیر اس میں زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، لیکن فیس بک پہ شدید قسم کا جو ہے نا آپ کو فری اسپیچ پہ کریک ڈاؤن ان دونوں میں نظر آ رہا ہے اسرائیلی پریشر کی وجہ سے. وہ ویسے ہی بدنام ہے، انڈیا کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں کہ مودی سرکار ان کو یوز کرتا تھا ہیٹ اسپیچ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ اصل میں پینک ہے. وہ جو نیریٹو کی جنگ تھی، ان کو لگا کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر بھی ہاتھ پیر مارنا شروع کیے. لیکن ایک بار پرسیپشن بن جاتی ہے نا ناظرین، تو وہ پھر چینج نہیں ہوتی. شروعاتی جو دن ہوتے ہیں نا، شروعاتی چند روز وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں فلسطینی جیت گئے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں ان کی سپورٹ تھی. اب حماس اتنا کوئی بڑا گروپ تو نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں کمپین کرے گا اپنے لیے، ایسا تو نہیں ہے. لہذا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے بائیڈن کے اوپر، اور اسی لیے ویسٹرن میڈیا دیکھیں کیا خبریں لگا رہا ہے. رائٹرز کو دیکھ لیں آپ، بائیڈن کا سٹانس چینج ہوا ہے نا. پچھلے دنوں آپ دیکھیں اسرائیل 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 شروع سے لے کے آخر اسرائیلی، ہر پوسٹ وہ آپ کو اسرائیل کی کرتا ہوا نظر آتا تھا. ٹویٹر پہ جو پریس کانفرنس کرتا تھا اسرائیل، ایک آدھ اسٹیٹمنٹ آخر میں وہ دے دیتا تھا کہ کنسرن ہے ہیومینیٹیرین لائف وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں وہ 2 اسٹیٹس کی جو بات ہے سولوشن کی، وہ کھل کے کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ رائٹرز کہتا ہے بیہائنڈ بائیڈنس شفٹ آن اسرائیل حماس وار غزہ ڈیتھس انٹرنیشنل پریشر. تو یہ جو نیتن یاہو کی اسٹریٹجی ہے کہ سیویلینز کو مارو، ہاسپٹلس پہ بم ڈالو، اسکولوں پہ ڈالو، یونائٹڈ نیشنز کو گالیاں دو، یونائٹڈ نیشنز کی فیسلٹیز پہ بم ڈالو، ہر جگہ بم ڈالو بم ڈالو بم ڈالو، یہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. یہ خود امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، اور اسی لیے ملک کے اندر بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہی کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے ہمارا. اب ہونے یہ جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر، کل جب میں بات کر رہا ہوں گا آپ کے ساتھ تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں گا کہ ایک بہت بڑی ریزولوشن آنے والی ہے، پاورفل قسم کی، یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیز فائر کی ریزولوشن. یہ پیش کر رہا ہے اردن، جورڈان. اور امریکہ کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ پہلی جو سیز فائر کی ریزولوشن تھی وہ تو انہوں نے ویٹو کر دی. اگر یہ والی بھی ویٹو کر دیں گے نا تو عرب ملکوں کے اندر امریکہ کو پھر شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ان ایتھیکل بات نہیں ہو رہی، اس میں سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اور سیز فائر اس وقت اگر ہو گیا تو یہ حماس کی وکٹری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سارے ٹارگیٹس اچیو کر لیے، جو کرنا چاہتے تھے کر لیا ہم نے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ساری دنیا انکلوڈنگ بائیڈن کہتا ہے کہ سیز فائر کے بعد 2 اسٹیٹ سولوشن پہ کام ہوگا. دیکھیں جنگ کے دنوں میں تو نہیں ہو سکتا نا، جنگ ختم ہوگی تو پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھیں گے نا. تو ساری دنیا اس پہ کنونس ہو چکی ہے کہ یہاں پہ ایک الگ اسٹیٹ بننی ہے، انکلوڈنگ امریکہ، وہ بھی کنونس ہو چکے ہیں. تو یہ جب جنگ بندی ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی جب کل پرسوں تک، تو پھر اس صورتحال میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جو ہے وہ دنیا ساری کی ساری جائے گی، کیونکہ دوبارہ میرے خیال سے وہ نہیں دیکھیں گے. یہ تو ورلڈ وار چھڑنے کے قریب پہنچ گئے نا بات ساری، کتنے ملک انوالو ہو گئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں. آخر میں کل والی جو ریزولوشن ہے، بہت امپورٹنٹ ریزولوشن جو آنے والی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جو اس جنگ کا دھارا بدل سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ریفرنس دے دوں. شرق الاوسط مڈل ایسٹ کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ٹو ووٹ آن نیو غزہ امیڈیٹ سیز فائر ڈرافٹ ایٹ سیکیورٹی کونسل. اور اس میں ووٹنگ اگر ہوگی تو فلسطین جیت چکا ہے. یہ وہی ملک ہیں اصل میں زیادہ تر جو کہ پہلے فلسطین کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں. تو یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں اسرائیل کی بچت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے ویٹو.
اگر امریکہ دوبارہ اپنا ویٹو پاور یوز کرتا ہے، لیکن بائیڈن کے اوپر اب پہلے سے کہیں زیادہ پریشر ہے، اگر وہ اس کو ویٹو کرتا ہے تو امریکہ کے لیے پرابلمز یہاں پر کریٹ ہو سکتے ہیں اور وہ مکمل طور پر اس جنگ کے اندر سکن ہو سکتے ہیں۔ تو اس ریزولوشن کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، اور اس کے بعد امید ہے کہ جنگ بندی وہاں پر ہو جائے گی۔